محفل کونو مکان کے مہر تابا اے رسول. اگر بہت یہ بات کبھی دکھ ہوا کہ یہاں کے اکثر لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے. لا حول ولا قوت. کیا ہوا ہے مسلمانوں تم کو؟ بڑی آسانی سے تم نے اردو چھوڑ دی. پہلے تم نے فارسی چھوڑی, اس سے پہلے تم نے عربی چھوڑی, اب اور کیا چھوڑو گے؟ یہ کیا پاگل پنا ہے لوگوں کا. آپ چائنیز کو جانتے ہو؟ 10 چائنیز کسی شہر میں رہیں گے, 10 وہ کبھی اپنے بچوں کو چائنیز زبان پڑھانا نہیں بھولتے. اور ہم عجیب لوگ ہیں, بڑی آسانی سے ارے سرکار نہیں پڑھاتی, نہ پڑھائے. سرکار بے ایمان ہے, سرکار سنویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے, سرکار وعدے توڑ رہی ہے. سرکار نہ پڑھائے نہ پڑھے, ہم کیا خود نہیں پڑھ سکتے اپنی اردو زبان؟ کیا ہو گیا تم کو؟ اردو اگر پڑھو گے بچوں اور بچیوں سب, تو اسلامی تہذیب سے تمہارا رشتہ جڑا رہے گا. زبان کا تہذیب سے چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. لوگ زبان کیوں چھوڑواتے ہیں؟ اسی لیے چھوڑواتے ہیں زبان. وہ جانتے ہیں کہ ان کی زبان سے رشتہ ان کا کاٹ دو, ان کے مذہب و تہذیب سے رشتہ دھیرے دھیرے خود بخود کٹ جائے گا. اب میں آتا ہوں, ایک رسالہ ہے الفرقان, جودھ پور سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے, اور میں اسی رشتے کی وجہ سے خاصی بیماری کی حالت میں یہاں آیا ہوں. حالانکہ مجھے اس رشتے کے سلسلے میں بہت غمگین قسم کے تجربات یہاں ہوئے, بہت غمگین قسم. جودھ پور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ والے کی حیثیت کے رشتے سے حضرت حاجی عبدالغفور صاحب نور اللہ مرکزہ, جو بچپن میں کولو چلاتے تھے, جو بھینسوں اور گایوں کے پیچھے بھاگتے تھے ان کا گوبر لینے کے لیے, وہ گوبر پاک کر زندگی گزارتے تھے. اتنے غریب گھرانے کے تھے. 2-3 لوگ جودھ پور میں اس وقت ایسے تھے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی لوگ تھے. ان سے ان کا کچھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, تو کچھ اچھی اچھی باتیں ان سے سننے کو ملی. تو کیا پیارے دل تھا حاجی عبدالغفور صاحب جودھ پوری کا, ان کا دل چمک گیا ان باتوں سے. وہ ان سے تعلقات بڑھائے. انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کچھ روزانہ کچھ بیٹھ کر ہم کو دین سکھائیے. کتاب سنتے تھے ان سے, پڑھ نہیں سکتے تھے. سنتے 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 اتنا ان کے اندر جذبہ آیا. ان کو اطلاع ملی کہ پیپاڑ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ پیپاڑ پہنچے, حضرت تھانوی کی مجلس میں حاضر ہوئے, غور سے ان کی باتیں سنی, ان کے چہرے کو دیکھا, دل روشن تھا. کہنے لگے حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. حضرت اس طرح پہلی درخواست میں کبھی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے. میں تفصیل نہیں بتاؤں گا ان کے اصولوں کا, مگر حضرت تھانوی کی نگاہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کوئی ہیرا ہے جو کمتر کے درمیان چھپا ہوا ہے. فوراً بیعت کر. اس کے بعد حاجی عبدالغفور صاحب ولایت کے اس مقام پر پہنچے. میں نے ان کو دیکھا ہے بچپن میں. میرے والد ماجد ان کو اپنا بڑا مانتے تھے, اور حضرت حاجی عبدالغفور صاحب میرے والد کو اپنا بہت بڑا مانتے تھے. میں جودھ پور اس رشتے سے آیا ہوں, پیپاڑ اس رشتے سے آنے کے ارادے سے آیا ہوں. لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں حضرت حاجی صاحب کے رشتہ داروں سے, ان کے خاندان کے وارثوں سے, کہ وہ حاجی صاحب کا جو رنگ تھا نورانی اور روحانی, وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوں. ہو سکتا ہے تلاش کرتے کرتے کبھی پہنچ جاؤں, ابھی تک نہیں پہنچا. فیشن مت بدلیے, جو تمام تر خیر ہے وہ اس پرانی نورانی سانچے میں ہے. آپ ان کے خاندان والوں سے کہتا ہوں, ان کے پوتوں سے کہتا ہوں, ان کے اعزاء سے کہتا ہوں, ان کے خاندان کے مردوں اور عورتوں سے کہتا ہوں, حضرت حاجی صاحب کی کوئی جھلک اپنے اندر پیدا کی. خاندانی طور پر, نسلی طور پر ان کی صفات ہیں آپ کے اندر, لیکن کیا حاجی صاحب کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے 2-4 قدم اور آگے چلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی؟ صرف 2-4 قدم. آپ کے اندر وہ خاندانی جواہر ہیں, دیکھ رہا ہوں میں. لیکن مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ
کہ اس جوہر کی قدر کرنے والے ابھی نہیں ہیں۔ آپ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان کی زندگی پر، آپ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان کی اولادوں کی سیرت پر، یہ اچھی بات ہے، لیکن اولادوں کی سیرت پر کتابیں چھاپنے سے زیادہ بڑا کام ہے کہ آپ ان کی سیرت کا خود جیتا جاگتا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ میری یہ بات یقیناً بے ادبی ہے، بالکل میں اپنی گستاخی کا اعتراف کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے آپ کی اور آپ کے جد اعظم مورث اعلیٰ وہ ولی کامل حضرت حاجی عبدالغفور صاحب کی محبت میں، ورنہ میں اتنا سخت بیمار تھا کہ اگر اس نسبت کا احترام نہ ہوتا تو میں کبھی یہ سفر نہیں کر سکتا۔ اسی نسبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اب پھر اللہ کرے جودھ پور میں کوئی عبدالغفور آ جائے، پھر اللہ کرے کوئی خانقاہی نظام ذکر کا، سلوک کا، تصوف کا، اللہ اللہ کرنے کا، تہجد کا، نفلوں کا، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہ رواج آ جائے، اور اس کے لیے اگر باہر بھی سیکھنے کے لیے جانا پڑے تو آپ کے قدم کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، آپ کو ضرور جانا چاہیے، سائل اور طالب بن کر جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں کہہ رہا ہوں، الفرقان رسالہ میرے والد ماجد نے 90 سال پہلے بریلی سے نکالنا شروع کیا، اور آپ کو سن کر خوشی ہونی چاہیے، اس الفرقان رسالے کے نمبر 2 کے خریدار حضرت حاجی عبدالغفور صاحب تھے، خریدار نمبر 2، اور مستقل طور پر الفرقان منگواتے تھے، زیادہ منگواتے تھے، لوگوں کو پڑھواتے تھے، انہوں نے خود اردو پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آج الفرقان کو نکلتے ہوئے 90 سال ہو گئے۔ میرے نوجوان ساتھی اس مہینے کے الفرقان کا تازہ شمارہ لے کر یہاں آئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ الفرقان کے اس شمارے کو دعا کے بعد لیتے ہوئے جائیں، اور ہو سکے تو اس کے سالانہ خریدار بنیں۔ اردو نہیں پڑھنا آتی ہے تب بھی لے کر جائیں، کسی پڑھنے والے سے سنیں اور پھر جلد سے جلد اردو پڑھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محفل کون و مکان کے مہر تاباں اے رسول